آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں راز کی اہمیت اور افادیت، سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ترک بادشاہ نے اپنے غلاموں کو ایک دن اپنے دربار میں ایک راز کی بات بتلا دی اور پھر سختی سے تنبیہ جاری کی کہ اسے ہرگز آگے بیان نہ کیا جائے۔ سو اس بادشاہ کا یہ راز 1 سال تک تو راز ہی کی حیثیت سے رہا، لیکن اس کے بعد پھر اچانک ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، جلادوں کو حکم جاری کیا کہ جو لوگ اس راز کو ظاہر کرنے میں ملوث ہیں، ایک ایک کر کے سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ ان میں سے ایک غلام جرأت سے بول پڑا کہ حضور، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہ سب کے سب غلام یہاں پر بے گناہی میں قتل کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اصل گناہگار تو آپ خود ہیں، جو اپنے راز کو خود نہ سنبھال سکے اور ان سے کہہ بیٹھے۔ یہ اس لیے بھی کہ اگر آپ کسی راز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے خاص رازدار کو بھی نہ بتلائیں، بلکہ اسے اپنے سینے میں دفن کر دیں۔ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کا راز کو ہرگز ظاہر نہ کرے، فاش نہ کرے، کسی کی پوشیدہ بات کو جاننے کی سعی بھی نہ کرے، اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ یاد رکھیں کہ راز طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور راز ایسی فوج ہے کہ جسے ہرگز شکست نہیں دی جا سکتی۔ بعض راز ایک شخص، بعض ایک خاندان اور بعض پورے معاشرے سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ انفرادی، خاندانی اور معاشرتی راز فاش ہو جانے سے دوسروں کو مذکورہ تینوں طبقوں سے استہزاء اور نقصان پہنچانے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ریاست کے عام راز اگر اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو اس ملک کے سنبھلنے کا امکان بھی باقی نہیں رہتا، اور اس ریاست کو شکست کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں راز کو امانت قرار دیا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی بات کرے اور چلا جائے تو یہ بات امانت تصور کی جائے گی۔ اس بات کی مزید وضاحت ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا۔ جب میں آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ آخر تمہیں کیوں دیر ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ تو میری والدہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ ایک راز ہے۔ تو پھر میری والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، افشا نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے شاگرد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اے ثابت، اگر میں وہ راز کسی کو بتلاتا تو تمہیں ضرور بتلاتا۔ رازداری کے حوالے سے چند اہم امور پیش خدمت ہیں جن سے رازداری کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے راز کی خود حفاظت کرنا۔ اگر ہم اپنے راز کی حفاظت خود کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے، ممکنہ مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک آپ نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا،
لیکن جب اسے آپ نے بیان کر دیا تو اب آپ اس راز کے غلام ہو گئے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل و کرم ہو جس کے بیان کرنے سے بغض اور حسد کا اندیشہ ہو تو اس کا ذکر، یعنی اس فضل و کرم کا ذکر لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نہیں بلکہ عمومی انداز میں کیا جانا چاہیے، تاکہ اس نعمت کے حاسدین کو خبر بھی نہ ہو۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یعقوب نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ اس آیت میں حضرت یوسف سے خواب کی نعمت اور بشارت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر کسی کے پاس کسی دوسرے کا کوئی راز ہے تو اسے لوگوں میں ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ راز اس کے گھر، اس کی ذاتی برائی، عیب یا نقص سے متعلق ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پر پردہ پوشی سے مراد کسی نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا دراصل پردہ پوشی ہے۔ نمبر 3، کسی کی جاسوسی نہ کرنا۔ حدیث میں جاسوسی کرنے اور چھپ کر دوسروں کی باتیں سننے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں یا وہ اس سے رائے فرار اختیار کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اس سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، لوگوں کے راز فاش کرنے کی سزا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یاد رکھیں، راز ایک امانت ہے، اس کا ظاہر کرنا گویا چغل خوری ہے، اور چغل خوروں کی سزا جہنم سے کم نہیں ہے۔ چغل خور قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان ہوگا۔ نمبر 5، راز کی حفاظت کا طریقہ۔ راز کی حفاظت کی خاطر خاموشی اختیار کرنا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی گویا اس نے نجات پا لی۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دل رازوں کا برتن ہے، دونوں ہونٹ اس کا تالا ہے اور زبان اس کی کنجی ہے، بس ہر آدمی اپنے راز کی کنجی کی حفاظت کرے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، راز فاش کرنے والے کا حکم۔ راز جب امانت ہے تو اس کا ظاہر کرنا خیانت، گناہ کبیرہ اور اس پر توبہ لازم آتی ہے۔ ہاں، کچھ امور ایسے ضرور ہیں جن کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا ایسا شخص جو علانیہ برائی کرنے والا ہو، افراد، معاشرہ، سماج کے لیے خطرے کے باعث ہو تو اس کی شر انگیزی سے بچنے کی خاطر، اگر اس کے شر انگیزی سے پورے سماج کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اس کے شر اور فتنے سے محفوظ رہا جا سکے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا بغاوت کرنے والا ہو، اور اس کے جو ایک شخص
رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا کر رکھا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ اسی طرح کسی کے حق میں سچی گواہی جب طلب کی جائے تو جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اسے آگے بیان کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ چھپانا سختی سے منع ہے، جائز ہرگز نہیں۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اور گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اور دوسروں کے راز کی حفاظت اور عیوب کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔